احمدہ احمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، وكما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صدق الله مولانا العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان عظیم ہے اور اس کا بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ جس نے آج ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ باری تعالیٰ ہم سب کا آنا جانا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ اس نے آج ہم پر یہ کرم فرمایا اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائی کہ آج اس جلیل القدر ہستی کے حوالے سے گفتگو کرنے اور سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جس ہستی کی شان و عظمت خود رب جلیل بیان فرماتا ہے، وہ ہستی جس پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ناز کرتے ہیں، وہ ہستی جن کی آغوش میں ایمان اور ایقان پروان چڑھتے ہیں، وہ ہستی جن کی ہر ادا سے شرم و حیا کے موتی پھوٹتے ہیں، وہ ہستی جن کی جلوت و خلوت عفت و پاک دامنی سے روشن اور منور ہے، وہ جو حلم و بردباری کے عظیم مینارہ نور ہیں، حکمت اور فراست کے نجیب و امین ہیں، سیادت و قیادت کے مرد دانا ہیں، مرشد اکبر قائد اعظم فہیم احفم غریبوں کے مولا بے سہاروں کے ماوا بے کسوں کے ملجا اپنوں اور بیگانوں کی امان، یعنی سیدنا امیر المؤمنین عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی ہستی کے حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ آج صرف اور صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہوگی، بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بات بھی ہوگی، اور
حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ جو ایک باہمی تعلق ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت سے جو رشتہ ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبی تعلق ہے اس پر بھی بات ہوگی، جو رشتے کا ایک تعلق ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ پھر حسنین کریمین، ان کی حضرت عثمان غنی سے محبت، اس پر بھی بات ہوگی۔ چونکہ 12 یا 13 ذی الحج حضور سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم شہادت گزرا ہے، اور 18 ذی الحج سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی اعلان ولایت کا دن ہے۔ تو چونکہ دونوں ایام کے درمیان جمعہ آ رہا تھا، تو پھر اللہ پاک کی توفیق سے میں نے یہ چاہا کہ جو دونوں ایام کے درمیان جمعہ آ رہا ہے تو اس ایک جمعۃ المبارک میں دونوں ہستیوں کا ذکر کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر رہ جائے گا۔ تو آج ہم بالخصوص حضرت عثمان غنی اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ان کی بات کریں گے، اور بالعموم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اہل بیت کے ساتھ ایک تعلق اور ایک واسطہ ہے، ایک رشتہ ہے، ایک قرابت ہے اور باہمی تعلق ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد اعلیٰ ہیں، جو قمر البطحاء ہیں، یعنی سیدنا مغیرہ المعروف عبد مناف بن قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے 5 بیٹے تھے سیدنا مغیرہ کے۔ ایک کا نام ہاشم بن عبد مناف، دوسرے کا نام عبد العمر، تیسرے کا نام نوفل بن عبد مناف، چوتھا عبد شمس بن عبد مناف، اور 5ویں مطلب بن عبد مناف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نسب کا جو آغاز ہوتا ہے وہ جناب سیدنا ہاشم سے ہوتا ہے، اور سیدنا ہاشم کے دوسرے بھائی عبد شمس، ان سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو گویا 5ویں پشت میں سلسلہ نسب اگر دیکھا جائے تو 5ویں پشت میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا شجرہ مل جاتا ہے۔ تو یوں ایک یہ بھی نسبت ہے اور ایک نسبی تعلق ہے۔ پھر دوسرا والدہ کی طرف سے جو تعلق ہے حضرت عثمان غنی کا، وہ یہ کہ آپ کی جو والدہ تھی ام عروہ، ان کی والدہ ماجدہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہیں سیدہ بیضہ بنت عبد المطلب، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی تھی، آقا علیہ السلام کی پھوپھی جان تھی۔ تو اس طرح والدہ کی طرف سے
جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم، ان دونوں کے سیدنا عثمان غنی بانجے بھی لگتے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کا نسبی تعلق ہے۔ یا آقا علیہ السلام کے اور مولا کائنات کے رشتے میں بانجے بھی لگتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کچھ لوگ ہیں، چونکہ میں آج وہ باتیں نہیں کروں گا جو عموماً لوگ کرتے ہیں یا سناتے ہیں، آپ سنتے ہیں، اور وہ ہر کسی کے ذہن میں موجود ہیں، ہر کسی کو یاد ہیں۔ تو میری کوشش ہوگی کہ میں وہ جو باتیں ہیں ان باتوں کو نہ دہراؤں، بلکہ وقت کو بچاتے ہوئے وقت کے دامن میں جتنی گنجائش ہوئی میں اختصار کے ساتھ وہ باتیں عرض کروں کہ جو آج سے پہلے آپ کے علم میں نہیں ہیں، جو آپ نہیں سن سکے یا کوئی بتا نہیں سکا۔ تو میری خواہش ہوگی کہ میں وہ باتیں عرض کر دوں جو واقعے عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، لوگ سناتے ہیں، اب میں ان واقعات کو چھوڑ رہا ہوں۔ حضرت زید بن علی یعنی امام حسین علیہ السلام، ان کے پوتے سیدنا امام زین العابدین، ان کے بیٹے، وہ فرماتے ہیں کہ میری حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ جو حضرت سعید بن مسیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ڈائریکٹ صحابہ کرام کے شاگرد ہیں اور بڑے تابعی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے انہوں نے بڑی احادیث مبارکہ کو سیکھا ہے، تو یہ تابعی ہیں۔ ان سے حضرت امام حسین کے جو پوتے ہیں وہ روایت کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا تو حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ اے زید، جائیں اور جا کے فلاں باہر جو شخص بیٹھا ہے اس کا حال دیکھ کر آئیں، اس شخص کا حال دیکھ کر آئیں۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور باہر صحن کی طرف گیا، جا کے میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس شخص کا جو چہرہ ہے وہ سیاہ ہو چکا تھا، کالا سیاہ چہرہ تھا اس کا۔ تو میں واپس آیا اور میں نے واپس آ کے عرض کی کہ اے سعید بن مسیب، اس شخص کا کیا حال ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، اس کا چہرہ کیوں کالا سیاہ ہے، مجھے کچھ بتائیے۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اِنَّ هَذَا كَانَ يَسُبُّ عَلِيًّا، یہ وہ شخص تھا جو سیدنا مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ان کے اوپر سب و شتم کرتا تھا، یعنی گالیاں دیتا تھا۔ وہ عثمان اور عثمان غنی کو بھی گالیاں دیتا تھا، وہ طلحہ و زبیر، اور طلحہ اور زبیر کے اوپر بھی سب و شتم کرتا تھا۔ یہ عکس ہے ان لوگوں کا کہ جو آج ایک طبقہ ہے خاص، اور وہ طبقہ اس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک جو تقریر ہوتی ہے، جو کتاب ہوتی ہے، یا جو اس کی اہل بیت سے محبت ہوتی ہے، وہ اہل بیت سے محبت، اس کی تقریر، اس کی تحریر، اس کی کتاب، وہ شروع بھی بغض صحابہ سے ہوتی ہے اور ختم بھی بغض صحابہ پر ہوتی ہے، اور خصوصاً ان صحابہ کرام سے وہ بغض رکھتے ہیں جو خلفائے راشدین ہیں، جو عشرہ مبشرہ سے ہیں۔ پھر وہ جو ابتدائی زمانے سے، ہجرت کے پہلے سے جو لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے اوپر سب و شتم کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہی معاملہ تھا
حضرت سعید بن مسیب کہنے لگے کہ یہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتا تھا، عثمان کے اوپر کرتا تھا، طلحہ و زبیر کے اوپر کرتا تھا۔ تو میں نے جب یہ سنا فَقُلْتُ إِنْ كَانَ كَاذِبًا سَوَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ، جب میں نے اس کا یہ طریقہ دیکھا تو میں نے پھر اللہ پاک کے حضور دعا کی، میں نے عرض کی باری تعالیٰ یہ تیرے محبوب بندوں کے اوپر سب و شتم کرتا ہے، ان کے اوپر تان کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، یا اللہ اس کے منہ کو کالا کر دے، اس کے منہ کو کالا کر دے۔ فخرجت بوجہی قرحۃ فاسود وجہہ، بس جب میں نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کے چہرے کے اوپر، اس کے منہ کے اوپر پھوڑے نکال دیے، اور ان پھوڑوں کی وجہ سے اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو گیا۔ یہ ہے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے ساتھ بغض رکھنے کا معاملہ اور اس کا نتیجہ کہ دنیا میں ہی اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ آج لوگ ان کے اوپر تان کرتے ہیں، خلفائے راشدین کو نہیں چھوڑتے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا جو ایک رشتہ ہے، خونی رشتہ ہے، ایک نسبی تعلق ہے۔ پھر آقا علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں، آقا علیہ السلام کی یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں ان کے نکاح میں ہیں، پھر وہ خلیفہ راشد ہیں۔ تو ہمارا ایک طبقہ وہ ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے، تان کرتا ہے۔ حضرت حسین بن علی جعفی انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ذو النورین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ذو النورین یعنی دو نوروں والا، کسی نے پوچھا کیوں کہتے ہیں ان کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ حضرت حسین بن علی جعفی انہوں نے فرمایا اس لیے کہ اس سے پہلے جتنے انبیاء کرام اور رسول اعظام آئے، کسی ایک نبی کی دو بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں یکے بعد دیگرے نہیں آ سکی۔ یہ سعادت صرف اور صرف، اور یہ شرف صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے جب پہلی بیٹی کی شادی کی حضرت عثمان غنی سے، اور پھر ان کا وصال ہو گیا، پھر آقا علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کی حضرت عثمان غنی سے، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا، بھجے بھجے سے رہنے لگے، اداس رہنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے ان کی اداسی کو دیکھا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کاش میری اور بیٹیاں بھی ہوتی۔ ایک روایت میں ہے 3 بیٹیاں، ایک میں ہے 10 بیٹیاں، ایک روایت میں ہے 40 بیٹیاں ہوتی، 40 بیٹیاں میری کنواری ہوتی، اور وہ انتقال کرتی جاتی، میں ایک کے بعد ایک کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حضرت عثمان غنی کے بارے میں۔ یہاں سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ کس شخصیت کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اور آقا علیہ السلام کی نظر کرم میں کتنا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم کن شخصیات کے متعلق نیچ گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک مثال میں اور دیتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کے امام ہیں، امام فقہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کوفہ میں ایک شخص ملا اور وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر تان کیا کرتا، اور وہ اس حد تک چلا جاتا کہ وہ کہتا وہ معاذ اللہ یہودی تھے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا لیکن وہ مسلمان نہیں تھے، وہ یہودی تھے معاذ اللہ، یہاں تک انتہا تک وہ چلا جاتا، رافضی تھا۔ ایک شیعیت میں ایک آگے کی ایک حد ہے رافضیت۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان تک یہ بات پہنچی، ان کو پتہ چلا، تو پہلے اس کے ساتھ دوستی کی، اس کے ساتھ راہ و رسم بڑھایا۔ جب اچھے دوست بن گئے، ایک دن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرمانے لگے کہ اے فلاں شخص، میرے پاس ایک رشتہ آیا ہے۔ اس نے پوچھا کس لیے؟ کہنے لگے تمہاری بیٹی کے لیے آیا۔ میں نے کہا اچھا بتائیں۔ امام اعظم فرمانے لگے کہ بندے میں صرف ایک خرابی ہے اور اس کی خوبیاں بے شمار ہیں۔ اس کی خوبیاں ہیں۔ خوبیاں کیا ہیں؟ فرمانے لگے کہ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ بڑا شریف آدمی ہے، بڑا نیک ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ مالدار ہے۔ تیسری خوبی یہ کہ کتاب اللہ کا حافظ ہے۔ چوتھی خوبی یہ کہ وہ بہت بڑا سخی ہے۔ پانچویں خوبی یہ ہے کہ ساری رات عبادت کرتا رہتا ہے۔ چھٹی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے خوب روتا رہتا ہے۔ وہ بولا واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، بڑا اچھا آدمی ہے، اب بتائیے اس کے اندر خرابی کیا ہے؟ امام اعظم فرمانے لگے خرابی یہ ہے کہ وہ یہودی ہے، وہ یہودی ہے۔ وہ حیران اور پریشان ہوا، وہ کہنے لگا واہ بھائی واہ، اتنی ساری خوبیاں گنوا کے اب آخر میں بتا رہے ہیں کہ وہ یہودی ہے، کیا میں اپنی بیٹی یہودی کے ساتھ بیاہ دوں؟ یہودی سے اس کا نکاح کر دوں؟ حالانکہ یہ خلاف شریعت نہیں ہے، دین اسلام میں اس کی اجازت موجود ہے کچھ شرائط کے ساتھ کہ آپ یہودی خاتون کے ساتھ یا مرد کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں، آپ عیسائی کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہیں، کتاب جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ کہنے لگا جی نہ، میں تو یہودی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہ کروں۔ انہوں نے کہا بدبخت انسان، اپنی بیٹی کی بات آئی ہے تو تو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی اس یہودی کے ساتھ نہیں کروں گا۔ کیا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اتنا ہی کم تر سمجھ رکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو نکاح میں 2 بیٹیاں دے دیں جس کو تو یہودی سمجھتا ہے؟ کیا آقا علیہ السلام کو علم نہیں تھا؟ تو اپنی ایک بیٹی یہودی کے نکاح میں نہیں دے سکتا، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ایسے شخص کے نکاح میں دے سکتے ہیں جو یہودی ہو؟ جب یہ اس نے منطق سنی اور یہ بات سنی تو اسی وقت اس نے توبہ اور استغفار کر دی۔ اس نے کہا آج کے بعد میں ان کے اوپر سب و شتم نہیں کروں۔ تو یہ جو طبقہ ہے، یہ جو لوگ ہیں، یہ آج کے زمانے سے نہیں ہیں۔ یہ صحابہ کرام پر بھونکنے والے اور صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرنے والے یہ آج کی پیداوار نہیں ہیں، یہ بڑی دیر سے چلتے آ رہے ہیں، ابتدائی زمانوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ خاص کر یہ اس وقت الگ تھلگ ہوئے اور اس وقت ان کی پہچان شروع ہوئی کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی، ان کی شہادت کے بعد پھر ان کا پتہ چلتا ہے۔ اب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی اور شہزادی تھی حضرت رقیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس وقت حضرت رقیہ ان کے ہاتھ پہ کنگھی تھی اور انہوں نے تازہ ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر میں ان کے بالوں میں کنگھی کی تھی، تو وہ کنگھی ابھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو میں بھی ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو وہ فرمانے لگی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا کیفا تجدین ابا عبداللہ، اے میری بیٹی، اے میری شہزادی، بتاؤ یہ ابو عبداللہ جو عثمان ابن عفان ہیں،
جن کے نکاح میں آپ کو دیا ہے، یہ کیسے مرد ہیں، یہ کیسے انسان ہیں، کیسا پایا ہے؟ وہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مردوں میں سب سے بہترین مرد اگر کوئی دیکھا ہے تو وہ اپنے سر کا تاج، اپنا خامن یعنی حضرت عثمان ابن عفان کو دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی اگر تو سمجھتی ہے کہ وہ اتنا مقام والا شخص ہے اور تو اس کو بہتر مرد سمجھتی ہے تو میری بیٹی پھر اس کی عزت کرنا، اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ بے شک میرے تمام جو صحابہ کرام ہیں، میری تمام صحابہ کی جماعت میں سے جو سب سے زیادہ اخلاق میں میرے مشابہ ہے وہ عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اخلاق میں سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے، یعنی ان کے اخلاق اور آقا علیہ السلام کے اخلاق باہمی ملتے جلتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام کی نظر میں حضرت عثمان ابن عفان کا مقام و مرتبہ ہے۔ پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق اور ایک واسطہ ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امت مسلمہ کے ساتھ بھلائی کیا کرتے وہاں کبھی بھی اہل بیت کو نہیں بھولے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ 4 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے اور ان 4 دنوں میں ہمارے گھر میں ایک کھجور تک نہیں تھی کہ ہم وہ کھا لیں۔ آل محمد 4 دن تک بھوکے رہے۔ یہ گھر ان کا گھر ہے کہ جن کے ہاتھوں میں دنیا اور آخرت کے تمام خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ یہ ان کے گھر کا عالم ہے کہ جن کے آقا علیہ السلام کے پاس قمیض نہیں تھا۔ ایک عورت آئی، اس نے دیکھا آقا علیہ السلام کے بطن پہ قمیض جو ہے وہ پھٹا پرانا ہے، ان کے پاس لباس اچھا نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں آپ کو قمیض دے دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، اگر تیرا دل چاہتا ہے تو لے آ۔ اب اس نے بڑی خوبصورت اور بڑا عمدہ کپڑا لیا اور اس کی قمیض سلائی کی اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں لے کے حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے اس تحفے کو قبول کیا۔ اب اس خاتون کے دل میں یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو میں تحفہ دے کے چلی جاؤں اور آقا علیہ السلام بعد میں کوئی اور آگے مانگے اور اسے دے دیں، تو میری خواہش ہے کہ میں دیکھ لوں۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اس کو پہن کے اگر دکھا دیں تو بڑی بات ہے۔ اب جب اس نے خواہش کا اظہار کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہیں ٹھہرو میں پہن کے آتا ہوں۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، قمیض کو زیب تن فرمایا اور باہر آ کے منبر پہ تشریف فرما ہو گئے۔ اس خاتون نے دیکھا تو خوش ہو گئی، چلی گئی۔ ابھی 5 منٹ نہیں گزرے آقا علیہ السلام کو وہ قمیض زیب تن فرمائے ہوئے، 5 منٹ بھی نہیں گزرے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قمیض مجھے دے دیں۔ اب پتہ ہے آقا علیہ السلام کے پاس اس کے علاوہ دوسرا قمیض کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام کو بھی معلوم ہے کہ میرے پاس اس قمیض کے علاوہ جو ابھی تحفہ آیا ہے کوئی اور قمیض نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہیں اچھی لگی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام حجرہ مبارک میں داخل ہوئے، قمیض اتاری، ایک کپڑا لپیٹا اپنے اوپر اور قمیض اتار کے لا کے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے عطا فرما دی۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اپنے تن کے جو کپڑے ہیں ضرورت ہونے کے باوجود وہ بھی ہدیہ اور صدقہ اور تحفہ کر دیتے ہیں، ہبہ کر دیتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ اور میں 4 دن تک ہمارے گھر کچھ نہیں پکا، ایک کھجور نہیں تھی کہ ہم کھا سکیں، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کا جو شکم مبارک ہے، آقا علیہ السلام کا پیٹ مبارک وہ کمر کے ساتھ لگ گیا بھوک کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا عائشہ کیا باہر سے کچھ آیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کون لا سکتا ہے آپ کے سوا؟ باہر سے تو کچھ نہیں آیا. آقا علیہ السلام نے نماز ادا کی، نماز ادا فرمائی گھر میں، اور پھر باہر تشریف لے گئے. حضرت عثمان غنی آئے، پوچھا یا آقا علیہ السلام کہاں ہیں؟ بتایا کہ آقا علیہ السلام چونکہ 4 دن ہو گئے آل محمد کے گھر چولہا نہیں جلا، کچھ کھایا نہیں ہے. آقا علیہ السلام اسی فکر میں کہیں گھر سے باہر نکلے، رونے لگ گئے، رونے لگ گئے. کہنے لگے عائشہ اے ام المومنین، اگر 4 دن تک گھر میں یہ معاملہ ہے تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حالانکہ داماد تھے، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے جو مالدار شخص ہیں عبد الرحمن بن عوف، ان کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے ثابت بن قیس کو کیوں نہیں بتایا؟ یہ مالدار شخص تھے، کچھ دے دیتے. اب انہوں نے کہا بھئی ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم مانگیں یا ہم کہیں کہ ہم بھوکے ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. وہ گھر سے نکلے اور پھر ایک اونٹ کے اوپر آٹا، ایک کے اوپر گندم، ایک کے اوپر کھجوریں لا دی، اور 300 درہم نقد اس کی تھیلی ام المومنین کے حوالے کی، اور پھر بہت ساری روٹیاں اور سالن کا شوربہ بنا کے وہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا اور چلے گئے. آقا علیہ السلام کچھ دیر بعد تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے جب یہ سارا کچھ دیکھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیا کوئی آیا تھا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ، عثمان ابن عفان آئے تھے، رو رہے تھے، اور روتے روتے جب یہ ہماری حالت دیکھی فوراً گئے اور جا کے یہ سارا سامان وہ لے کے آئے، یہ انہوں نے بھیجا ہے. آقا علیہ السلام پھر اپنی نشست پر بیٹھے نہیں، کھڑے کھڑے. آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آقا علیہ السلام فوراً گھر سے نکلے اور مسجد میں تشریف لائے، اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف لائے، اور وہیں آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور آقا علیہ السلام عرض گزار ہوئے اللہم قد ردیت عن عثمان فارض عن، اے یا میرے مولا، اے باری تعالی، آج کے بعد میں عثمان غنی سے راضی ہو گیا ہوں، تجھے بھی درخواست پیش کرتا ہوں تو بھی عثمان غنی سے راضی ہو جا، تو بھی اس سے راضی ہو جا، میں تیرا رسول اس سے راضی ہو گیا. تو یہ آقا علیہ السلام کی رضا ہے ان کے لیے. پھر مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی نظر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم عثمان غنی ہم سے زیادہ بہتر ہیں، ہم سے زیادہ نیک ہیں، اور وہ ہم سے زیادہ سخی ہیں، ہم سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں. یہ حضرت علی المرتضیٰ وہ فرما رہے ہیں حضرت عثمان غنی کے متعلق، کہ جن کی ہم دن رات لڑائیاں کرواتے پھرتے ہیں، ان کا آپس کا تعلق یہ تھا. پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نظر میں شہزادگان مصطفیٰ، شہزادگان علی المرتضیٰ، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کی نظر میں ان کی کیا حیثیت تھی اور کیا مقام و مرتبہ تھا کہ جب ان کی حکومت میں اور ان کی خلافت میں فتح ہوئی، ایک خراسان کی فتح ہوئی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کی 2 بیٹیاں مالی غنیمت میں ساتھ آئیں، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خبردار، یہ جو 2 شہزادیاں آئی ہیں کوئی شخص ان کی طرف نہ دیکھے، یہ مال غنیمت میں کسی اور کا حصہ نہیں بن سکتی، چونکہ یہ شہزادیاں ہیں، بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، تو شہزادیاں بھی شہزادوں کے نکاح میں جائیں گی، اور یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں تو کسی بادشاہ کے گھر میں ہی جائیں گی. فوراً دونوں کا نکاح، ایک کا نکاح امام حسن سے کر دیا، دوسری کا نکاح امام حسین سے کر دیا. فرمایا یہ شہزادیاں ہیں اور شہزادیاں شہزادوں کے ساتھ ہی جچتی ہیں، ان کا نکاح ان دونوں بیٹیوں کے ساتھ کر دیا. پھر اسی طرح جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، آپ کے گھر کو گھیر لیا گیا تھا، تو اس وقت کئی صحابہ کرام تھے جو پہرا دے رہے تھے، حفاظت کر رہے تھے.
ان پہرا دینے والوں میں اور ان حفاظت کرنے والوں میں امام حسن بھی تھے، امام حسین بھی تھے، جو خود حفاظت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی کی۔ ہم ان کی لڑائیاں کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کا آپس میں یہ معاملہ تھا، فلاں نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ زیادتی کی۔ بھائی کوئی دشمن کی جا کے حفاظت بھی کرتا ہے، کسی سے دشمنی ہو، آپ کے دشمن کو کوئی مارنا چاہے یا قتل کرنا چاہے تو آپ اپنے دشمن کو بچائیں گے؟ آپ تو کہیں گے شکر ہے مگروں لاتا پیا جان چھٹن دیو۔ بھائی دشمن ہے تو تسی جا کے حفاظت کرن لگ پو، یہ مطلب ہے کہ دشمنی انہاں وچ نہیں، دشمنی انہاں وچ نہیں، یہ ساڈے دلاں دی کالف، یہ سیاہی ساڈے دلاں دی ہے، ادھر کوئی دشمنی نہیں۔ پھر اسی طرح جو ان کے بچے تھے پھر آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کے جو بیٹے۔ اب ایک روایت میں ہے، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے گیا اور دوران حج میں نے دو خوبصورت حسین و جمیل گورے رنگ کے نوجوانوں کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ دو بڑے حسین خوبصورت نوجوان تھے، گورے رنگ کے تھے، میں نے ان کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، لوگ بھی ان کے پیچھے ان کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ دونوں کون ہیں؟ کسی نے بتایا کہ یہ دونوں ایک حضرت علی کے بیٹے ہیں اور دوسرے حضرت عثمان ابن عفان کے بیٹے ہیں، یہ وہ ہیں دونوں۔ میں نے کہا اے فلاں، کیا تو نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے گھروں میں شادیاں کر رکھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت والا سلوک ہے، اکٹھے حج کرتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا حال دیکھا ہے، ہمارے لوگ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے پھرتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ابھی وہ زندہ اور حیات تھے، اس زمانے کے لوگوں کا ہے، کوفہ والوں کا، کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ آپس میں ان کا تعلق دیکھو کتنی محبت ہے کہ آپس میں یہ شادیاں کرتے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، اور ہمارے لوگوں کا حال دیکھو، ان کے دلوں کی سختی دیکھو، ان کے دلوں کی سیاہی دیکھو کہ وہ ان کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ یہ ان کے بیٹوں کا آپس میں سلوک تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوتے کے نکاح میں امام حسن کی بیٹی ہے، پھر امام حسین کے پڑپوتے کی خاندان عثمان میں شادی ہے، خاندان عثمان میں۔ پھر ام ابیہ، ان کا ابان بن عثمان سے نکاح ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی کے بیٹے سے۔ پھر اسی طرح دیگر ان کی رشتہ داریاں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ یہ ساری رشتہ داریاں، اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو کوئی شخص دشمنوں کے ساتھ بھی رشتہ داریاں کرتا ہے یا دشمنوں سے بھی بیٹیوں کا لین دین کرتا ہے، ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ اب یہ جو ایک طبقہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، ان کی محبت کا ٹھیکہ فقط ہمیں ملا ہے، یہ ان کی محبت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ بھی یاد رکھیں کہ کبھی بھی سیاہ پگڑی کے بال دے کر انسان محب اہل بیت نہیں بن جاتا، کبھی سیاہ رنگ کے امامے پہن کے اور سیاہ جبے اور قبے سے بے تن کر کے انسان محب اہل بیت نہیں بن جاتا۔ اہل بیت کے ساتھ ان کی محبت کتنی ہے، اہل بیت کے ساتھ تعلق اور واسطہ کتنا ہے، اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جب محرم میں واقعہ کربلا بیان کرتے ہیں تو واقعہ کربلا میں یہ کربلا کے شہیدوں کے نام لیتے ہیں، ذاکر کربلا کے شہیدوں کا نام بتاتا ہے، وہاں آن کا ذکر کرتا ہے، محمد کا ذکر کرتا ہے،
अकील के बेटों का जिक्र तो करता है, फिर तमीमी का जिक्र भी करता है, सारे अहले बैत के सारे जो शुहदाए करबला हैं उनका जिक्र तो करता है। बंदा पूछे ओ बदनसीब शख्स, तो सबका जिक्र करता है, तो बता अली के बेटों का जिक्र क्यों नहीं करता? करबला में अली के बेटे जो शहीद होते हैं उनका जिक्र क्यों नहीं करता? ये जो स्याही है इनके दिल की, ये बाहर आने लगती है अगर उनका जिक्र करें। मैं हवाले देता हूं, इनकी अपनी किताबों के हवाले देता हूं, 12 किताबों की हवाले में देता हूं, और 12 की 12 किताबें अहले तशय्यो की हैं। उनमें से एक हवाला भी मौजूद ना हो, हवाला गलत हो, यह किताब अहले तशय्यो की ना हो। कोई शख्स मेरे सामने आ जाए, मेरे साथ बैठ के बात कर ले, नकद 1 लाख रुपया इनाम दूंगा। कोई शख्स यह साबित कर दे कि मेरा हवाला गलत है या मेरी बात गलत है। हवाले सुन लो, 12 हवाले कि जिसमें मौला कायनात अली और मुर्तजा के बेटों का जिक्र है। 12 हवाले। पहला हवाला याकूबी का, दूसरा मसूदी का, अरबली का, मुफीद का, तबरसी का, असबहानी का, मुल्ला बाकर मजलसी का। 8वां हवाला मिर्जा अब्बास कुम्मी का, 9वां हवाला दिनोरी का, सादी का, मिर्जा तकी का, और 12वां हवाला दे रहा हूं नासिक तवारीख का। उठाओ अपनी ये किताबें, अपनी किताबों को झांको, उठा के देखो कि करबला में जो अली के बेटे थे उनके नाम क्या थे, अली के कितने बेटे करबला में शहीद हुए। तुम क्यों नहीं नाम लेते? इसलिए नाम नहीं लेते कि अगर अली के बेटों का और करबला के शहीदों के नामों का तज़किरा करना पड़ा तो बार बार वहां नाम वही पलट पलट कर आएंगे। किसी का अबू बकर होगा, किसी का उमर होगा, किसी का उस्मान होगा। अरे कोई दुश्मन के नाम पर भी अपने बेटों के नाम रखता है। मौला अली उल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम जितनी देर सैयदा कायनात हयात रही उन्होंने शादी नहीं की। सैयदा कायनात के विसाल के बाद शिया किताबें कहती हैं कि मौला कायनात ने 18 शादियां की। कितनी? बोलिए जरा, कितनी शादियां की? 18 शादियां की। ये शिया कुतुब कहती हैं 18 शादियां की। पहला बेटा हुआ, लोग आए, मुबारकबाद दी, अली मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दिया है। नाम क्या रखा है? फरमाया नाम मोहम्मद रखा है कि कायनात में इससे खूबसूरत नाम ही कोई। वो मोहम्मद कि जो अली का सिपा सालार हुआ करता है, जो अली का जंगों में अलम बरदार होता है, मोहम्मद बिन हनफिया। पहला बेटा मोहम्मद। दूसरा बेटा होता है, लोग आते हैं, अली मुबारक हो, अल्लाह ने बेटा दे, फरमाया खैर मुबारक। अली नाम क्या रखा है? फरमाया मोहम्मद के बाद नाम ही अबू बकर का आता है। और नाम किसका रखता है? तीसरा बेटा हुआ, लोग आए, पूछा अली नाम क्या रखा है? फरमाया उमर रखा है। चौथा बेटा हुआ, अली नाम क्या रखा? फरमाया उस्मान रखा है। 5वां बेटा हुआ, पूछा अली अब बेटे का नाम क्या रखा है? फरमाया अपने बेटे का नाम अपने चचा के नाम के ऊपर अब्बास रखा है। लोगों ने पूछा अली ये जो गैर हैं, गैरों को पहले कर दिया, अपनों को बाद में कर दिया। चाहिए तो ये था कि चचा के नाम पर बेटे का नाम जो रखना है ये पहले होता, गैर बाद में आते। उन्होंने फरमाया मौला कायनात ने, लोगों ये क्यों पूछते हो कि मैंने आखिर में रखा है? ये तो देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने जो तरतीब बनाई है, मैंने पीछे नहीं किया, अल्लाह की जात ने उनको इनके पीछे कर दिया है। खुलफाए राशिदीन के तो मौला अली उल मुर्तजा के 5 बेटे, ये करबला के शहीदों में इनके नाम मौजूद है। फिर इमाम हसन मुज्तबा की शादी होती है। इमाम हसन मुज्तबा
ان کی اولاد ہوتی ہے. لوگ آتے ہیں علی مبارک ہو پوتا ہوا ہے، تو میں خیر مبارک. علی کیا نام رکھا ہے پوتے کا؟ فرمایا مجھے اس نام سے زیادہ محبوب کوئی نام نہیں جو میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے. میں نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا ہے. کیا نام رکھا ہے؟ حسن. امام حسن کے بیٹے کا نام، یعنی امام علی کے پوتے کا نام حسن، جسے کہتے ہیں حسن مصنع، جسے کہتے ہیں حسن مصنع. یہ امام حسن کے بیٹے ہیں. پھر دوسرا بیٹا ہوا علی، کیا نام رکھا؟ فرمایا ابو بکر. تیسرے کا نام عمر، چوتھے کا نام عثمان. پھر امام حسین کی شادی ہوتی ہے، پہلا بیٹا ہوتا ہے علی. کیا نام رکھا ہے؟ میں نے اپنے نام کے اوپر نام رکھا ہے، اس کا نام علی ہے، جس کو ہم امام زین العابدین کہتے ہیں. پہلے بیٹے کا نام علی رکھا ہے، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے، تیسرے کا نام عمر رکھا ہے، اور چوتھے کا نام عثمان رکھا ہے. یہ 12 شیعہ کتب کے حوالے دیے ہیں. ایک حوالہ بھی غلط ہو میں مجرم ہوں. ایک کتاب میں یہ تحریر موجود نہ ہو میں 1,00,000 روپیہ نقد انعام دوں گا. ارے یہ سارا تمہاری کتابوں میں موجود ہے، جاؤ جا کے اپنے منہ کالے کر لو، نہیں تو اپنی کتابوں کو اٹھاؤ اور جلا ڈالو، یا اپنے عقیدوں کو بدل لو. یہ نفرتیں، یہ بغض، یہ کینہ، یہ حسد، یہ فقط تمہارا پھیلایا ہوا ہے. اہل بیت ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کرتے تھے، محبت اور مودت بھی رکھتے تھے. کون علی اور کون عثمان؟ علی کون اور عثمان کون؟ بھائی جس کو تاجدار کائنات ذوالنورین کہیں کہ یہ 2 نوروں والا ہے، اس کو عثمان کہتے ہیں. جو 2 نوروں والا ہو، ذوالنورین، جس کو خطاب مصطفیٰ سے ملے، اس شخصیت کا نام عثمان ہے. اور جس شخصیت کی پوری نسل نور سے منور ہو جائے، اس کو کائنات میں علی المرتضیٰ کہتے ہیں. تیری نسل میں ہے بچہ بچہ نور کا، جس کی پوری ذریت اور پوری نسل نور سے منور ہو جائے، اس کو علی کہتے ہیں. جو پیکر شرم و حیا ہو جائے، اس کو عثمان کہتے ہیں. اور شرم و حیا جس پر ناز کرے، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. جو سخی الاسخا ہو جائے، سخاوت کا تاجدار ہو جائے، اس کو عثمان کہتے ہیں. اور سخاوت بھی جس پر ناز کرے، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. پھر مصطفیٰ جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہیں، وہ بیعت رضوان کے وقت جب آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا یہ میرا نہیں عثمان کا ہاتھ ہے، تو جب مصطفیٰ جس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ دیں، اس کو دنیا عثمان کہتی ہے. اور جس کے وجود کو، سارے کے سارے وجود کو، اس کے خون کو مصطفیٰ اپنا کہہ دیں، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. پھر جو 17 مرتبہ آقا علیہ السلام سے جنت خریدے، اس خریدنے والے خریدار کا نام عثمان ابن عفان ہے. اور جو سرداران جنت کا والد کہلائے، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. پھر جو جامع قرآن ہو، قرآن کو جمع کرنے والا ہو، اس جامع قرآن کو عثمان ابن عفان کہتے ہیں. اور جو ہمہ وقت قرآن کی قرأت کرتا رہے، جو سب سے بڑا کائنات میں قاری قرآن ہو، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. جو ساری زندگی حق پر ڈٹا رہے، اس کو عثمان کہتے ہیں. اور حق خود جس کے پیچھے گھومتا پھرے، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. پھر جو تلاوت قرآن سے روح کو سکون بخشے، وہ عثمان ہے. اور جو قرآن جس کے پیچھے پیچھے چلے، القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، قرآن جس کے ساتھ ساتھ چلے، اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں. جو مال سے اسلام کو تقویت دے، اسے عثمان کہتے ہیں. اور جو اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر کے اسلام کو تقویت دے، اپنی اولاد ذبح کرا کے تقویت دے، اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں. پھر جس سے فرشتے حیا کریں، اس کو عثمان کہتے ہیں. اور جس کے بچوں کے پنگوڑے جھولے،
وہ آ کے فرشتے جلائیں اس کو ولی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو سفیر مصطفیٰ ہو وہ عثمان ہے، اور جو قاضی مصطفیٰ ہو وہ علی المرتضیٰ ہے۔ جو بوقت شہادت تلاوت قرآن کرے وہ عثمان ابن عفان ہے، اور جو نیزے کی نوک پر کوفہ اور شام کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر کے سنائے وہ علی کا شیر حسین ہے۔ پھر جنت جس کی مشتاق ہو، جنت چاہتی ہو کہ یہ شخص داخل ہو جائے، جنت جس کی مشتاق ہو اس کو عثمان ابن عفان کہتے ہیں، اور جو سردار ہو جنت کے وہ شہزادگان علی المرتضیٰ کہلاتے ہیں۔ یہ آپسی ان کی محبتیں ہیں، ان کے مقام و مرتبے ہیں، آپس میں ان کے تعلق اور واسطے ہیں، نسبی تعلق بھی ہیں، رشتہ داریاں بھی ہیں۔ لوگوں، اگر کوئی شخص اہل بیت کے اوپر تان کرے اس کا منہ توڑ کے رکھ دو علمی دلائل سے، یہ نہیں کہ تھپڑ مار دو، علم کے ساتھ۔ اور اگر کوئی شخص کالی پٹیاں لپیٹ کر، کالے جبے کبے اوڑھ کر خلفائے راشدین کے اوپر تان کرے، وہ کالی پٹیاں لپیٹ کر، کالے جبے اوڑھ کر وہ ابو بکر و عمر اور عثمان کے اوپر تان کرے، سب ستم کرے، اس کو بھی علمی تماچے مارو اور اس کو بھی منہ توڑ کے رکھ دو کہ بھئی ان کی آپس میں نفرت نہیں تھی، تو ہمیں نفرت کا سبق کیوں دیتا ہے؟ آپس میں علماء کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے آپس میں اختلافات کو ختم کریں، اختلاف کو ختم کر کے یکمشت ہو جائیں، ایک دوسرے کو جوڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، محبت کا درس دیں، نہ کہ ادھر سنی شہادت عثمان کا دن منائیں، ادھر اہل تشیع مولا علی کا دن منائیں، اور دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں، دونوں ایک دوسرے سے کا گریبان پکڑتے پھریں، دونوں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے پھریں۔ یہ امن کا ماحول نہیں ہوگا، اس سے نفرت پھیلے گی، اس سے عدم برداشت پھیلے گی، اور یہ معاملہ پھر خراب ہو جائے گا۔ لوگوں، کوشش کرو امن کے علمبردار بنو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں خلفائے راشدین اور اہل بیت کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اہل بیت اور خلفائے راشدین ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔